لیکن صوفیہ صاحبہ آپ نے اپنا کیریئر کیوں پرسیو نہیں کیا؟ لائک اب ہمیں پی ٹی وی پہ نظر نہیں آتی ہیں، ایون ریڈیو بھی آپ نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا. ایک آپ کا بڑا ایک ڈفرنٹ سیگمنٹ ہے، اس پہ میں آنا چاہتی ہوں لیکن ابھی میں اس کا ذکر نہیں کر رہی ہوں. تو وہ جو آپ ایونٹ پلانر ہونا، لٹرلی امیزنگ، کہ رول مطلب رول کرنا کہہ دوں گی میں، کہ آپ آدمیوں سے کہہ کے کہ یہ کریں یہ کریں اس طرح کرنا ہے. تو یہ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ آج یہ بنانا ہے، دعوت ہونی ہے یا کچھ بھی، ایون باہر بھی جانا ہے، تو یہ توقع کے برعکس ہے کہ آدمیوں کو آپ ڈیل کریں. اور ایک عورت مینیجر ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، آشٹو گروپ ایک بڑا گروپ ہے جو کہ ظاہر ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لائک یہ سارا کچھ پلان کرنا اور پھر اتنی چیزیں کرنا اور پھر اچانک سے اس فیلڈ سے غائب ہو جانا جہاں پہ مجھے اتنا اچھا لگا، آپ نے کہا میں ارلی مارننگ جاتی تھی اور بعض اوقات نماز بھی وہاں پڑھتی تھی، ادروائز ٹی وی ریڈیو اور سوشل، مطلب ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں، لوگ ہمیں کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی ماورائی مخلوق ہیں. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اگر میرا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. نہ مجھے اتنا علم تھا، نہ میری اتنی زیادہ تعلیم ہے، نہ میرے پاس پیسہ تھا. یہ سب میرا پروردگار ہے، اس کا کرم ہے. اس نے جو کچھ میں سکھایا، یہ میری امی کی تربیت. میری والدہ بہت نماز پہ زور دیتی تھیں ہم کو، کہتی تھیں جو فرض ہے نا وہ ہم کرائیں گے. تو ہم تو اکثر ان سے بحث بھی کرتے تھے جب جوان تھے کہ بھائی ہم تو آپ کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے ڈر سے نہیں پڑھ رہے. بالکل. لیکن انہوں نے ہماری عادت ڈالی. میری سب بہنیں، میرے بھائی، الحمدللہ ہمارے گھر میں ریگولر مذہب تھا، اسٹرکٹ والا نہیں، لیکن یہ تھا کہ نماز، روزہ، قرآن پاک یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے آپ کو. تو اس کا یہ نہ ہونا تو تھا ہی نہیں. امی تو ناشتہ نہیں دیتی تھیں اگر ہم صبح نماز نہیں پڑھیں. لیٹ بھی ہو جائیں تو کہتی تھیں 2 فرض قضا پڑھا ہے، پھر آ کے ناشتہ کریں پھر اسکول جائیں. تو یہ والی تربیت تھی. تو الحمدللہ وہ ایک تعلق پہلے تو ذرا زبردستی کا تھا، پھر محبت کا ہے. واہ واہ، بہت خوبصورت. تو اس لیے میں تو اس محبت میں تو کہیں آپ ٹی وی سے دور نہیں ہو گئی؟ کیوں دور ہوئی؟ اچھا ہاں، کچھ اس کا تعلق ہے. مجھے لگا کہ میں بڑھ جاتی ہے انسان کی بہت، ٹیلی ویژن پہ آنے سے نا انسان کی میں بڑھ جاتی ہے. تو میں کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، تب تکبر، ریاکاری آپ کی طبیعت میں آ جاتی ہے. لیکن آپ میں نہیں ہے. الحمدللہ نہیں ہے. لیکن مجھے وہ جو ایک پہچان تھی نا ہر جگہ، شہرت تھی، وہ مجھے پریشان کرنے لگی تھی. بجائے خوش ہونے کے میں پریشان ہوتی تھی اس سے. الحمدللہ پروردگار ابھی بھی لوگ پہچانتے ہیں، عزت سے پہچانتے ہیں. یہ سب اس کا کرم ہے کہ ایک عزت کی پہچان اس نے دی ہے. میں گناہ گار ہوں بہت، لیکن اس کی عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اسی لیے مجھے لگا اس وقت کہ یہ میرے لیے نہیں ہے. تو اس لیے میں نے بس خدا حافظ کہہ دیا، خود سے چھوڑا. جی میں نے خود چھوڑا. ریڈیو تو مجھے ایسا تھا کہ میں اتنا بزی تھی کیونکہ میں ہاشو گروپ جوائن کر چکی تھی. اس سے پہلے میں ایک بلائنڈ ایسوسیشن کے لیے بھی میں نے کام کیا 2 سال، اور وہ میں ہاف ڈے کرتی تھی. بچوں کے اسکول جانے کے بعد جاتی تھی اور ان کے آنے سے پہلے آ جاتی تھی. تو بہت عرصہ بچوں کو یہ بھی احساس نہیں شاید ہوتا تھا کہ میں کام کرتی ہوں. پھر میں نے فل ٹائم جاب، جیسے میں نے بتایا وہ لیول A میں تھے بچے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا اب میں 9 to 5 جاب کروں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم تو بچے شام کو آتے ہیں اکثر جو وہ لیول میں ہوتے ہیں. تو ہم یہی کرتے تھے کہ میرے پاس ملازم کبھی نہیں رہے. میں نے فل ٹائم کبھی ملازم گھر میں نہیں رکھے ہیں، ہیلپرز. تو سب کے پاس چابی ہوتی تھی، جو پہلے آتا تھا وہ گھر کو کھول لیتا تھا اور گھر کو اللہ کے حوالے کر کے چلے جاتے تھے. تو مجھے لگا کہ ٹیلی ویژن پہ میں کیونکہ تیار ہو کے بیٹھتی تھی، اب ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ اچھا ہے کہ برا ہے، یہ کیا ہے. اب بہت اچھے سے بیٹھ رہی ہوتی تھی جو ہم دیکھ رہے ہوتے تھے. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت آیا، میں بھول کے ہی بتانا، ایک وقت آیا کہ جب میرے پروڈیوسر نے کہا کہ اب پالیسی بدل گئی، اب آپ سر نہیں ڈھانکیں. اچھا پالیسی میں تھا کہ دوپٹہ نہ لے، پہلے پالیسی پہ تھا لینا ہے، وہ مجھے پتا ہے زیادہ دور میں تھا. اس کے بعد بے نظیر جب میں واپس آئی ہوں امریکہ سے تو بے نظیر کا دور تھا، اور سر پہ، حالانکہ بے نظیر خود سر پہ دوپٹہ لیتی تھی لیکن ٹیلی ویژن پہ ضروری نہیں تھا. تو انہوں نے، میرے پروڈیوسر نے کہا کہ آپ، جب میں اینکرنگ کر رہی تھی، کہ آپ صبح کی نشریات میں نہ لیں. میں نے کہا نہیں، اب تو میں نہیں اتاروں گی کیونکہ میں لیتی تھی، میرا سارا آڈینس مجھے سر ڈھکا دیکھتا ہے. تو اور اس میں اتنی آسانی، بال نہیں سیٹ کرنے پڑتے، آپ جیسے بال بنے سر پہ ڈال کے بیٹھ جائیں، تو میرے لیے بڑی آسانی تھی. اینڈ آئی ڈونٹ لائک ٹو مچ میک اپ وغیرہ، تو آسانی تھی. تو وہ بھی مجھے اچھا لگتا تھا. تو آئی انسسٹڈ کہ نہیں، میں سر ڈھانک کے ہی بیٹھوں گی. تو وہ تھا. تو
ریڈیو پہ مجھے یہ پرابلم نہیں تھی. ریڈیو میں آپ کی آڈیو آ رہی ہے بالکل. اور میرا دفتر اتنا پاس تھا ریڈیو کے 5 منٹ میں PSL میں بالکل قریب ہے, تو وہ میں جاتی اور اسکرپٹ اٹھاتی خبریں پڑھ لیتی چلنے جاتے. لیکن پھر مجھے اتنی میری مصروفیت ہو گئی, جو آپ کا دوسرا سوال تھا, ایونٹ مینجمنٹ میں اتنا کام تھا کہ, اور میں اکثر آپ سوچیں 9 to 5 جاب تھی, مجھے کبھی کبھی 9 to 11 ہو جاتی تھی, رات کے 11 بجے تک. اچھا, وہ جاب کرنے کا خیال کیسے آپ کو آیا تھا؟ وہ بہت ڈفرینٹ تھی. وہ جو میں جب وہ ایک بلائنڈ ایسوسیشن PFFB ایک ادارہ ہے, اس کے لیے میں کام کرتی تھی, تو اس میں ہاشوانی صاحب اس کے بورڈ پہ تھے. تو 2 سال کے بعد میں وہ ادارہ کسی وجہ سے میں چھوڑنا چاہ رہی تھی. تو وہ ہاشوانی صاحب, جب بورڈ میٹنگ ہوتی تو ہاشوانی صاحب سے میری ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوتی تھی, لیکن جو میری جگہ آ رہی تھی لڑکی, اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے ہمارے جو خالد ظہیر صاحب تھے, جن کا اب انتقال ہو گیا, ان کا جو باس تھے میرے, انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ہاشوانی صاحب سے انٹروڈیوس کرا دیں. 1-2 میٹنگس میں نے اٹینڈ کی تھیں جب ہم فنڈ ریزر کرتے تھے ان کے لیے, تو اس لیے ہاشوانی صاحب جانتے تھے مجھے. تو میں اس کو لے گئی اور میں نے کہا کہ ہاشوانی صاحب میں اب چھوڑ رہی ہوں اور میری جگہ یہ آئیں گی, آمنہ نام ہوتا تھا ان کا, کہ آمنہ آئیں گی. تو وہ کہنے لگے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا میں تو کہیں نہیں جا رہی, میں گھر جا رہی ہوں. اچھا, ابھی میں نے سوچا نہیں ہے. تو کہنے لگے آپ ہمیں جوائن کر لیں. ہوٹل, میں تو کبھی ہوٹل میں کھانا کھانے کون 5 اسٹار ہوٹل جاتا ہے, ہم تو سوچتے بھی نہیں تھے کبھی. تو میں نے کہا ایسی مذاق میں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا دیکھوں گی. میں آ گئی, اور پھر میں, کیونکہ چھٹیاں شروع ہو رہی تھیں سب بچوں کی, ہم کراچی چلے گئے. آپ یقین کریں, کیونکہ وہ اس وقت تک موبائلز آ چکے تھے, موبائل پہ فون آیا کہ ہاشوانی صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ہاشوانی صاحب نے بات کی کہ آپ نے سوچا جوائن کرنے کے لیے. اچھا, ہاشوانی صاحب مجھے ایونٹ کرتا دیکھ چکے تھے, کیونکہ ایونٹ مینجمنٹ میں نے ایک طرح سے, ایونٹ مینجمنٹ تو نہیں تھا, لیکن میں نے جب فنڈ ریزنگ کی اس ادارے کے لیے, تو بہت زبردست میں نے فنڈ ریزنگ ہوٹلس میں کی نا. ٹھیک. اور ہاشوانی صاحب نے مجھے کام کرتے دیکھا ہوگا, مجھے نہیں معلوم. اور ہاشوانی صاحب ظاہر ہے اس وقت وہ بھی ہیلپ کرتے تھے, لائک وینیو فری دے دیتے تھے چیریٹی کے لیے, اور بہت بڑی ایسوسیشن ہے وہ. اور بہت اس میں آڈیو بکس ہم نے ریکارڈ کی ہیں بلائنڈ لوگوں کے لیے, پورے کورسز ہم ریکارڈ کرتے تھے اینڈ آل دیٹ. سو اس کی وجہ سے وہ دیکھ چکے تھے. اس میں میں نے تو آپ کو بتایا نہیں, عمران خان میرے پروگرام میں پہلی دفعہ آئے تھے صبح. اس میں میں آنا چاہتی ہوں. اچھا, ابھی سسپینس برقرار ہے. اس میں چلیں وہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن اس فنڈ ریزر میں عمران خان, جمائمہ, یہ لوگ سب آتے. اچھا, اس سے ان کے لیے آپ کا ان سے وہ تھا. تو ہاشوانی صاحب یہ دیکھتے تھے کہ یہ کس طرح سے یہ کام کر رہی ہے, اور کیسے بلا لیتے اتنے بڑے لوگوں کو. کچھ نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال دیتا تھا, اور نہیں آتا تھا آپ کو, یو آر ٹیلنٹڈ. نہیں, لیکن میں آئیڈیاز لیتی تھی کہ اس طرح ہم کام کریں. اس کے بعد آئی واز سو کیئرفل, اور الحمدللہ ہم نے ایسے بڑے بڑے شوز کیے, اور باہر سے اتنے ہم آرٹسٹ لائے ہیں. ہمارے پاس آپ کو شوز نظر آتے ہیں, میں نے بڑے فیشن شوز کیے, یہ چسوائی کے, ماریا بی, سارے بڑے لوگ. پھر سارے جنید جمشید دوست تھا میرا, بہت سارے ان سے دوستی ہو گئی, جنون. اور یہ آپ ٹرینڈ سیٹر تھے آپ لوگ, اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا, جب سے میں نے چھوڑا اسٹارٹ بھی آپ لوگوں نے کیا تھا. ہاں, اس کے بعد ہوٹل میں کچھ ایسا شوز نہیں ہوتے. سو وہ دیٹ واز اے پارٹ آف ہوٹل ایٹ دیٹ ٹائم. فار اباؤٹ 16 years آئی ڈیڈ دیٹ. 16 سال ان کے ساتھ میں نے کام کیا. اور یہ نہیں کہ ایک ہوٹل میں, اب جنون کا شروع ہو رہا ہے. اچھا, تو کراچی سے لاہور ایک جگہ کا ٹکٹ دیتی تھی, باقی سارے روڈ ٹرپس کرتے تھے. تو ہماری بڑی دوستی اس لیے ہو جاتی تھی. اور بچوں کے پروگرام, گرمی کی چھٹیاں ہوئیں, میجک شوز, باہر سے میجیشینس لاتی تھی میں, اور یہ اپنے انکل سرگم کے شوز کرا رہے ہیں, رفیع پیر کے شوز کرا رہے ہیں. سو بچوں کو بھی نہیں بھولتے تھے. پھر ینگسٹرز کے لیے سارے کانسرٹس, بڑوں کے لیے وہ باہر والے شوز. تو سال میں کوئی 14 شوز کرتی تھی میں. الحمدللہ بس کچھ ایسا ہے کہ میں بہت اپنی زبان کو رکھتی ہوں. مجھے بہت یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی سے کہوں کہ میں 10:04 پہ پہنچوں گی, تو میں 10:02 پہ پہنچ جاؤں. اگر میں نے کسی سے کہا ہے میں اس وقت پہنچوں گی, تو میں اس وقت پہنچوں. میں اس کے کام آؤں گی تو میں کام آؤں. اب کوئی کام کر رہی ہوں تو وہ ضرور پرفیکٹ اچھا کام ہونا چاہیے, چاہے وہ میں گھر کا کام کروں, چاہے میں کھانا پکاؤں, گھر رکھوں, بچوں کو پالوں. اٹس ناٹ ایزی. ہاں, اٹس ناٹ ایزی, اٹس ناٹ گڈ. میں سب سے کہتی ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے, اٹس ویری اسٹریسفل. لیکن میرے خیال سے اس وقت بھی میں اس لیے بچ گئی, سروائیو کر گئی, عزت سے سروائیو کر گئی,
کہ میں نے اپنے پرنسپلس پہ کمپرومائز نہیں کیا اور بہت پیار سے سمجھا کے، لڑائی دنگا فساد نہیں، زبان میٹھی رکھ کے سمجھا کے لوگوں کو اپنا وقت گزارا ہے. آج بھی اگر مجھے یہ ملا، کبھی ایسی ذمہ داری ملی، تو میں ہوں، میں وہی ہوں، بلکہ شاید زیادہ پکی ہو گئی ہوں اپنی عادتوں میں، تو میں شاید زیادہ ڈسپلنیرین ہو گئی ہوں. اور مجھے اب اس عمر میں صحیح غلط کا زیادہ پتہ چل گیا ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی دس اولڈ ناؤ. جو چیزیں مجھے جوانی میں نہیں پتہ تھی وہ اب مجھے پتہ چل گئی ہیں، اپنی غلطیوں کا مجھے احساس ہے. اور مجھے کام کرنے کا لگتا ہے کہ میں بہتر مجھے آ تو گیا ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ یہ میں نے کمائی ہے میری، یہ جو میرا اب وقت ہے میرے لیے، یہ میری زندگی کی، میں 33 سال زندگی کا کام کیا ہے، جو کہ بہت نہیں ہے. لوگ 50 سال بھی کرتے ہیں. میں ابھی بھی پڑھاتی ہوں، جاتی ہوں انٹرنیشنل اسکول میں جاتی ہوں پڑھانے، جہاں ضرورت ہوتی ہے، فنڈ ریزنگ شوکت خانم کے لیے، یا جو بھی ہے، اور بھی کوئی ایسے ادارے ہیں جن کو میری ضرورت ہو چیریٹی کی، تو والنٹری کام کرتی ہوں زیادہ تر. اچھا